دنوں میں جو میں نے بتائے نماز کے بعد ان کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھ رہی ہوں ان کے لیے یہ تکبیر آہستہ آواز سے کہنی ہے، لیکن مردوں کے لیے بلند آواز کہنا ضروری ہے۔ یہ تو ہے واجب، لیکن ان تمام دنوں میں جو ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 8 ذوالحجہ کے چلتے ہیں، رات تک چلتے ہیں، ان دنوں میں بھی اس تکبیر کو کثرت سے پڑھتے رہنا یہ مستحب ہے۔ یعنی آپ بھی چلتے پھرتے بھی ان دنوں میں، آج کل ان دنوں میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر زبان پر رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی اگرچہ واجب تو نہیں ہے لیکن یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں یہ تکبیر پڑھتے رہتے تھے اور بعض اوقات غلط آواز سے بھی پڑھتے تھے۔ اس طرح پڑھتے تھے کہ بازار میں نکلے تو زور سے تکبیر پڑی اور ان کی آواز سن کر سارے دکاندار بھی تکبیر پڑھنے لگے، اور یہ ایسا مستحب ہے جو ہمارے یہاں مطلوب ہو، یعنی ہمارے یہاں اس پر عمل عام طور سے نہیں ہوتا، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن بنائے ہیں اپنی بڑائی بیان کرنے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنے۔ اللہ تعالیٰ کسی اعلان کے محتاج تو ہے نہیں اپنی کبریائی میں، اپنی عظمت میں، لیکن بندوں کو ان دنوں میں کبریائی، باری تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرنے کا اور اعلان کرنے کا کرنا اللہ تعالیٰ نے محبوب کرا ہے۔ یوں تو اللہ اکبر یہ خود ذکر ہے اور بڑا اعلیٰ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان کرنا اتنا اعلیٰ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہر منتقلی پر اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا ہے، اتنی بڑی۔ لیکن ان خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کو جو ضروری بعض ایام میں اور مستحب بعض ایام میں قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت میں سے جانتے ہیں، لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں ایسی مقرر فرمائی ہیں جو انہی دنوں کے ساتھ خاص ہیں، اور ایام میں وہ عبادتیں انجام نہیں دی جا سکتی۔ مثلا قربانی ہے، قربانی کے لیے صرف 3 دن مقرر ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ۔ یہ قربانی کی عبادت سال میں اور کسی دن میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ یعنی آج اگر آپ کوئی بکرا ذبح کر دو یا گاؤں سے گائے ذبح کر دو، آج کر دو تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ آپ نے ایک جانور ذبح کر دیا، چاہے آپ کی نیت یہ ہو کہ اس کو صدقہ کریں گے، اس کے گوشت کو صدقے کا ثواب مل جائے گا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کا ثواب صرف 3 دنوں میں۔ قربانی کا معنی کیا ہے؟ قربانی کا معنی صرف یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں انسان کسی جانور کو جو کہ قربانی کا جانور ہے اس کے گلے پر چھری پھیر دے، اللہ اکبر کہہ کر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، بس جو ہی چھری پھیری اور اس کا گلا کٹا،
خون بہ گیا، قربانی ادا ہو۔ قربانی کی عبادت اسی وقت ادا ہو جاتی ہے جس وقت میں گلے پر سوئی پہن دی گئی۔ یہ عبادت اور کہیں نہیں، کھانے پھال نہیں ہوتی۔ پھر گوشت کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا گوشت کے بارے میں، چاہو اس کو تقسیم کرو، چاہے خود کھا لو، چاہے اجزا کو دے دو، چاہے غریبوں کو دے دو۔ بلکہ اس میں اگر کوئی شخص ساری قربانی کا گوشت خود کھا جائے، کسی کو ایک پوٹی میں نہ دے، تو قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا، قربانی کی عبادت ہو گئی۔ اگرچہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی قربانی کرے اور وہ خود ہی کھا کے سارا ختم کر دے اور کسی غریب کو بھی نہ دے، کسی عزیز رشتے دار کو بھی نہ دے، یہ بے مروتی ہے، بد اخلاقی ہے۔ لیکن اس بے مروتی کی وجہ سے قربانی کی عبادت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قربانی اسی وقت ادا ہوگی جب گلے پر سوئی پہ۔ اب یہ عبادت میں بعض باتیں ایسی ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بھئی گلے پہ چھری پھیر دینا یہ کوئی عبادت کا کام کیوں ہو گیا؟ کیوں پھیری جا رہی ہے؟ جو آدمی پالا ہوا ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے اور اس سے پیار ہو گیا ہے، وہ ہم سے مانوس ہو گیا ہے اور ہم اس کے گلے پر چھری پھیر دیں، تو یہ عبادت ایسی ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ پھر بھی بندہ جب یہ کام کر رہا ہے جب اس کی سمجھ سے باہر ہے تو وہ صرف اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کا عقیدہ رکھ کر، جیسا مطلب کیونکہ اللہ اکبر، اللہ وقت سے بڑا ہے، لہٰذا اس نے جو حکم بھی دے دیا وہ برحق ہے اور میں اس کی تعمیل کروں گا۔ تو یہ اللہ کی کبریائی کا جب تک تصور ذہن میں نہ ہو اس تک قربانی کی عبادت کا مقصد کی سمجھ نہیں آتا۔ یہ آج کل بعض ماہیت پسند، اپنے آپ کو لبرل کہلانے والے، سیکولر کہلانے والے، وہ کہتے ہیں کہ کیا عبادت؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر پورے ملک میں جتنے جانور قربان ہوتے ہیں ان کی مجموعی قیمت لگائی جائے تو اربوں روپے آپ نے نالی میں بہا دیے قربانی کرتے، یعنی اربوں روپے اگر آپ غریبوں کو کھانا کھلانے میں صرف کرتے، ان کی ضروریات پوری کرنے میں صرف کرتے، اس کا فائدہ ہوتا۔ لیکن یہ جو آپ نے اربوں روپے بہا دیے نالی میں، اس سے کیا فائدہ؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا تصور دل میں پیوست نہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ان کو غریبوں کی فکر صرف عبادات ہی میں نظر آتی ہے، کہتے ہیں بھائی حج کرنے کے بجائے غریبوں کو پیسے کھلا دو، قربانی کرنے کے بجائے غریبوں کو کھلا دو۔ اور اگر لوگ جو ہیں وہ اپنے عیاشی پر، اپنے سیر و سیاحت پر اربوں روپے لٹا دیں، اس کے بارے میں کبھی نہیں ہم نے سنا ان لوگوں کی زبان سے کہ بھئی یہ جو تم اتنے پیسے جوڑ رہے ہو کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے تم نے لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر دیے، اس پر کبھی کوئی نہیں کہتا کہ اتنے پیسے اگر غریبوں کو کھلا دیے ہوتے تو اس کا کچھ ثواب ملتا۔ لیکن عبادت کے معاملے میں یہ بات یاد آتی ہے کہ بھئی اس کے بجائے غریبوں کو کھلا دیتے۔ تو میرے بھائیوں، در حقیقت یہ اس اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے، باری تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اس کی جو بڑائی ہے، اس کا تصور دل میں محض یہ ظاہری چیزوں کو بس مقاصد بنا رکھا ہے، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک تو بظاہر عقل کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو اس کا تدارک کرنے کے لیے اللہ کی کبریائی کا تصور، اللہ کی بڑائی کا تصور دلوں میں پیدا کرنا مقصود ہے اس تکبیر کے ذریعے۔
کہ جب اللہ کی بڑائی کا تصور ہوگا تو ایسے فضول خیالات دل میں نہیں آئے. اور ویسے بھی آپ دیکھو اگر غریبوں ہی کی بات ہے تو یہ قربانی کے ایام ہی ہے جس میں لوگوں کو گوشت میسر آ جاتا ہے. غریب لوگوں کو وہ عام دنوں میں بس بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جن کو مشکل سے دال روٹی میسر آتی ہے. زیادہ سے زیادہ کچھ سبزیاں تو سبزیاں بھی مہنگی ہوگی, دالیں بھی مہنگی ہوگی, یہ جائے کہ وہ گوشت کھائیں. لیکن اس کی بدولت الحمدللہ لوگوں تک گوشت پہنچ جاتا ہے. یہ ثانوی چیز ہے, یہ مقاصد میں نہیں ہے لیکن ثانوی فائدہ ہے عبادت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اسی لیے فرض کی ہے تاکہ یہ نقطہ ذہن میں بیٹھے خدا کرے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے, وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے. وہاں یہی ہے کہ جو حکم آیا ہے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو, اس کی مصلحت عقل میں آتی ہو یا نہ آتی ہو, آدمی اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور اس کو بجا لے. یہی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام. اب بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ہوتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. ایک انسان کو ذبح کرنا, معصوم بے گناہ کو. انسان بھی کون, نابالغ بچہ جسے جہاد میں بھی قتل نہیں کیا جاتا. جہاد میں بھی جب کوئی لشکر جاتا ہے تو اس میں یہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کہ کسی بچے کو مت قتل کرنا, کسی عورت کو قتل کرنا. تو بچے کو قتل کرنا بلا وجہ بظاہر, بچہ بھی کون, اپنا بیٹا. اپنا بیٹا, کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے, کچھ عقل کی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب آ گیا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہہ دیا کہ بیٹا میں نے تو تم کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں, اور انبیاء کا خواب کیونکہ صحیح ہوتا ہے لہٰذا میرے ذمہ واجب ہو گیا. بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے, کس جرم میں کیا جا رہا ہے, مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. سیدھا سادہ جواب بیٹے نے بھی دیا کہ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا, اور وہ بیٹا تھا جس کے سن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. بیٹے نے بھی جواب دے دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ بالکل نہیں ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, میری فکر نہ کیجیے, مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں. تو وہاں کیوں ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیوں نہیں کہا, اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیوں نہیں کہا. اسے قربانی کی یادگار ہمارے لیے یہ بکرا اور گائے کی قربانی ہے. تو وہاں انہیں تو کیوں کہا نہیں بیٹے کے قتل کے بارے میں, ہم گائے کے اور بکرے کے بارے میں کہتے ہیں کیوں. وہ اس لیے کہ اللہ کی بڑائی کا احساس دل میں موجود نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ تکبیر ان دنوں میں اس لیے کہلوا رہے ہیں کہ اس میں ہم تم سے ایسی عبادت کرائیں گے جس میں تمہیں بہکانے والے یہ کہیں گے کہ یہ عقل کے خلاف ہے. اور پھر یہ خون بہا دینا بس ان دنوں میں ہے. بھائی چوتھے دن کیوں نہیں ہے, پانچویں دن کیوں نہیں ہے, آج کیوں نہیں ہے. تو یہ کیوں کا سوال عبادات کے معاملے میں, اللہ کے احکام کے بارے میں, اس کیوں کے سوال کو قتل کرنا مقصود ہے. جب آپ جنم کے جگہ پر چھری پھیرتے ہیں تو اس کیوں کو ذبح کرتے ہیں, کیوں کو ذبح کر کے کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس کیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اسی طرح دوسری عبادت آج ان ایام میں ہوتی ہے حج کی عبادت. آپ دل لگ جا کو جا کے مہینہ میں ٹھہر جاؤ, میں کیوں ٹھہر جاؤں,
اچھے خاصے مسجد حرام میں تھے، وہاں سے چھوڑ کے مینا کے صحرا میں جاتے ہیں، رک جاؤ، کیوں رک جاؤ بھائی؟ اور پھر جو اگلے دن آئے گا نویں ذی الحجہ، تو اس میں 9 تاریخ کو جا کے عرفات میں پڑ جاؤ، عرفات میں پڑھو گے تو یہ حج تمہارا ادا ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے پہنچ گئے نا عرفات میں، حج ادا ہو جائے گا۔ آج چلے جاؤ ذرا عرفات میں، اور ایک لمحے کے لیے سارا دن گزار دو، ساری رات گزار دو، اعتکاف کر لو وہاں پہ جا کے، حج کا ثواب نہیں ملے گا، اسی خاص دن میں ملے گا۔ بھائی کیوں؟ اسی دن میں کیوں ہے؟ وہی عرفات ہے، وہی میدان ہے، وہی جبل رحمت ہے، وہی مسجد نبیرہ ہے، لیکن آج اتفاق نہیں، دینے کا ثواب نہیں، وہاں جانے کا، لیکن اس خاص دن میں کیوں؟ اس کیوں کو توڑا جا رہا ہے کہ کہہ کر کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کیوں کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں اپنی کبریائی کے اعلان کو مستقل عبادت قرار دے دیا، کہیں واجب کہہ دیا، کہیں مستحب ہے۔ یہ ہے اس تکبیر کا اصل جو اس کے پس منظر میں جو حکمت ہے، وہی بظاہر یہ ہے، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ اپنے حکمتوں کو خود ہی جانتے ہیں، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان خاص دنوں میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادتیں فرض کی ہیں کہ جن کا عقلی طور پر کیوں کا جواب نہیں ملتا، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ہماری بڑائی کو تو تسلیم کر لو، ہماری بڑائی کا اعلان تو کر دو کہ ہم ساری کائنات میں سب سے بڑے ہیں، تمہاری عقل بڑی نہیں، تمہاری سمجھ بڑی نہیں، تمہارے فوائد اور مفادات بڑے نہیں، بڑی کیا ہے؟ میری ذات ہے، اور میری ذات کی طرف سے جو حکم بھی آ جائے اس کی تعمیل تمہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ تقدیر درحقیقت ہے خاص دنوں میں، ایام کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو خاص طور پر اس میں واجب یا مستحب قرار دیا گیا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں بھی چلتے پھرتے زبان پر رہے، تکبیر رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور ایام تکبیر کو تو واجب ہے۔ پھر انشاءاللہ قربانی آ رہی ہے، قربانی کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص بھی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مالیت کا مالک ہو، ایسی چیزوں کا جو ان کی ضروریات سے زائد ہے، یعنی جو عام ان کے کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں یا کپڑے پہننے کی ضروریات ہوتی ہے، اس سے فاضل جو چیزیں بھی گھر میں ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، ان کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو آج کل کے حساب سے تقریباً 3 لاکھ 1,80,000 تو اتنی اگر مالیت ہو کسی کے پاس تو قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی مبارک عبادت ہے۔ حدیث قرآن کریم نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں چاہیے، اس کا خون نہیں چاہیے، لیکن تمہارا تقوی چاہیے کہ جو کچھ ہم کہیں اس کو بجا لاؤ۔ اور حدیث میں فرمایا کہ یہ خون جو گرایا جاتا ہے مجھے انسان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، یہ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی واجب کی ہے وہاں ساتھ
ایک حکم کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانا حرام کرا دیا۔ لہذا قربانی کرنے کے بعد اس کی آلائشیں، اس کی گندگی پھیلانا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان راستے سے گندگی کی چیزیں یا تکلیف کی چیزیں ہٹائے، لیکن اگر آدمی اس کی گندگی قربانی کی ہے، اس کی گندگی آلائشیں لا کر سڑک پہ ڈال دی، ایسی جگہ ڈال دی جہاں لوگ گزرتے ہیں، ایسی جگہ ڈال دی جہاں لوگوں کو اس کو گزارنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ ایک عبادت انجام دینے کے لیے آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، یہ کوئی بھی عقل کی بات نہیں ہے، دین کی بات نہیں ہے۔ یہ قربانی اس طرح کرنی چاہیے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ صفائی کا اہتمام رکھا جائے۔ صفائی بھی ایک تو ہے پاکی، وہ تو اپنی جگہ واجب اور فرض ہے، لیکن صفائی بھی، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ نظفوا ابنیتکم، اپنے گھر کے آس پاس کے علاقے کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ تو اس میں اگر یہ آلائشیں ڈال کر اس کو گندا کر دیا، اس کو لوگوں کے لیے تکلیف دہ بنا دیا، جو یہ ایک طرف آپ عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو تکلیف پہنچا کر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس سے اہتمام سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اجر ذی کی برکات عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔